چینل امام عصر دعوت انسانیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج جمادی الثانی کی 27 تاریخ ہے 1441 اور فروری کی 22 ہے 2020، اور آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 16، 17 اور 18 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة واللہ خبیر بما تعملون۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ صدق الله العلي العظيم۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، جبکہ اللہ کی بارگاہ میں ابھی ثابت ہی نہیں ہوا کہ تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ و رسول اور مؤمنین کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ہمراز اور دوست نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے ہر عمل سے خوب واقف ہے۔ یہ مشرکین کا کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، جبکہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو چکے ہیں اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، جنہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، اور جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ انہی سے امید ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرات، یہ ایک نیا مضمون شروع ہوا ہے۔ اب تک 15 آیتوں میں مشرکین سے اظہار براءت اور ان کو کیا سزا دی جائے گی اس کا ذکر تھا، اور متعدد بار مسلسل ان کو سزا سنائی گئی اور سزا کے ساتھ ساتھ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ چنانچہ آخری 2 آیات بھی اسی پر تمام ہوتی ہیں۔ گزشتہ درس میں جو ہم نے عرض کیا تھا وہ آخری 2 آیتیں یہاں تمام ہوتی ہیں کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان سے قتال کرو، ان سے جنگ کرو، کیونکہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو ذلت و خواری دینا چاہتا ہے اور تم کو نصرت عطا کرنا چاہتا ہے، اور تمہارے دلوں کو شفا بخشنا چاہتا ہے، مؤمنین کے دلوں کو۔ اور پھر اللہ جس کی چاہتا ہے، اللہ جس کی چاہتا ہے توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تو یہاں
وہ مضمون تمام ہوا جہاں یہ ذکر ہو رہا تھا کہ جنگ کی جائے کافروں سے، مشرکین سے، اس لیے کہ انہوں نے عہد کو توڑا۔ یعنی خلاصہ اگر کیا جائے اب تک 15 آیتوں کا یہ ہے کہ قرآن عہد اور وعدے کی اہمیت پر زور دے رہا ہے۔ عہد کیا جائے، اگر مشرکین سے بھی عہد کیا جائے تو اسے پورا کرنا ہے۔ کوئی وعدہ آپ کسی کافر سے بھی کریں تو آپ کو پورا کرنا ہے۔ عہد کبھی توڑنا جائز نہیں ہے، کسی صورت میں بھی عہد کو نہیں توڑنا چاہیے۔ ہاں اگر مد مقابل عہد توڑ دے تو پھر آپ کے لیے واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ عہد پر قائم رہیں، بلکہ وہ عہد خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی سلسلہ ہوا کہ مشرکین نے جو عہد کیا اور جن معاہدوں کی شقوں پر وہ راضی ہوئے، ان سب کی مخالفت انہوں نے کی، اور نتیجتاً اس عہد شکنی کی وجہ سے اللہ نے پھر یہ حکم دیا کہ اے نبی آپ بھی اظہار براءت کریں، اور یہ سورہ اسی طرح شروع ہوتا ہے براءت کے اعلان سے۔ براءت یعنی اب ہمارا بھی تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب تم نے اپنے عہد کا خیال نہیں رکھا تو ہمارا بھی تم سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ عہد توڑا گیا، اور اس کے بعد پھر بار بار یہ بیان کیا گیا کہ بھئی جو عہد توڑتے ہیں ان کو ہم کیا سزا دیں گے، اور خاص طور پر آخری ان آیات میں ائمہ کفر کا ذکر کیا گیا، اس لیے کہ اصل فساد اور فتنہ جو شروع ہوتا ہے وہ کفر کے لیڈروں سے شروع ہوتا ہے، جو فتنہ انگیز ہوتے ہیں، جو رہبر ہیں کفر کے، ان سے شروع ہوتا ہے ائمہ کفر۔ اور دوسری طرف امن و امان اس سے بھی ظاہر ہوا کہ جیسے یعنی فساد اور فتنہ نہیں ہوگا اگر ائمہ کفر نہیں ہوں گے۔ اگر ائمہ کفر کے جو لیڈرز ہیں وہ نہ رہے تو فساد بھی نہیں رہے گا۔ اس کے مقابلے پر، فساد کے مقابلے پر امن و امان ہے، تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر ائمہ حق نہیں ہوئے تو امن و امان قائم نہیں ہوگا۔ یعنی بغیر حق کے رہبروں کے امن و امان قائم نہیں ہوگا، اور کفر کے رہبروں کو سزا دیے بغیر فساد اور فتنہ ختم نہیں ہوگا۔ تو دونوں طرف اصل میں رہبروں کی ذمہ داری ہے۔ اس طرف اگر فتنہ و فساد ہے اور قتل و خوریزی ہے اور ظلم اور ستم ہے تو اس کا سبب وہ ائمہ کفر ہیں۔ دوسری طرف اگر زمین پر امن و امان قائم رکھنا ہے تو وہ ممکن نہیں ہے جب تک ائمہ حق کی پیروی نہ کی جائے اور ان کی لیڈرشپ کو قبول نہ کیا جائے۔ تو قرآن نے دونوں طرح کے اماموں کا ذکر کیا۔ اب یہ ایک مضمون جب تمام ہوا، اب ایک نیا مضمون شروع ہوتا ہے۔ اوریجنلی یہ مضمون اس اعتبار سے اس مضمون سے مربوط ہے کہ کافروں کو اور مشرکوں کو سزا سنانے کے بعد اور ان سے اظہار براءت کرنے کے بعد اب مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اب صاحبان ایمان سے، وہ لوگ جو خود کو مومن کہتے ہیں، ان سے بات کی جا رہی ہے، اور بات شروع ہوتی ہے ام حسبتم سے، کیا تم ایسا سمجھتے ہو؟ اس لیے کہ جو خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، مومن سمجھتے ہیں، وہ بہت سی باتیں اپنے بارے میں سمجھتے ہیں۔ تو کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو چھوڑ دیا جائے گا؟ آیت نمبر 13 جس میں الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، اصل میں لفظ ام جو ہے نا عربی میں، وہ دو جملوں کو مربوط کرتا ہے۔ کیا تم ایسا سمجھتے ہو؟ یعنی اس سے پہلے ایک حکم دیا گیا کہ تمہیں ان لوگوں سے قتال کرنا ہے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑا اور نبی کو گھر سے نکالنے کا ارادہ کیا۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ جبکہ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔
پھر کہا ام حسبتم، اب یہ مربوط اس سے ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیسے چھوڑ دیا جائے گا؟ ان تترکوا، کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، اور ابھی ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تو خدا کو، اب یہاں پر ایک لفظ ہے یعلم اللہ، ابھی خدا کو علم نہیں ہوا ہے کہ تم میں جہاد کرنے والے کون ہیں۔ اب لفظ تو یہ ہے قرآن کا، اسی لیے کبھی کبھی اگر آپ صرف ظاہر قرآن کو لے لیں تو بہت بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اسی پہ ضد کریں کہ نہیں قرآن کے کا لفظ تو یہ لما یعلم اللہ، یعلم اللہ، ابھی اللہ کو علم نہیں ہے اس بات کا کہ تم میں مجاہد کون ہے، تم میں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے جہاد کیا، ابھی خدا کو پتہ نہیں ہے، تو تم کو کیسے اللہ چھوڑ دے گا؟ تو ابھی معلوم کرنا ہے خدا کو کہ تم میں مجاہد کون ہے۔ تو اس طرح کی آیتیں متعدد جگہ پر استعمال ہوئی ہیں، اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا نعوذ باللہ اس کو علم نہیں ہے، اور کسی کا امتحان لے کر خدا کو علم ہو جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا۔ امتحان ضروری نہیں ہے کہ اس لیے لیا جائے کہ صلاحیت پتہ چل جائے اسٹوڈنٹ کی، مثلا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹیچر کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس بچے کی صلاحیت کیا ہے، اس کو ٹیچر کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کا امتحان لے، لیکن امتحان اس لیے لینا ضروری ہے تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چل جائے کہ بھئی ٹیچر اس کو کیوں اہمیت دے رہا ہے اور اس کی کیوں تعریف کر رہا ہے، اسی اسٹوڈنٹ کی ہمیشہ تعریف کیوں کی جاتی ہے، یا اس اسٹوڈنٹ کو ہمیشہ کیوں ترقی دی جاتی ہے۔ تو یہ سب کے سامنے ثابت ہو جائے، یہ بات واضح ہو جائے، اور ٹیچر کا جو علم ہے اس کے بارے میں وہ دوسروں پر ظاہر ہو جائے، اس لیے اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پروردگار فرماتا ہے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، ابھی ثابت نہیں ہوا ہے تمہارا وہ عمل، وہ تمہاری صلاحیت، ابھی تمہاری وہ صلاحیت ثابت ہی نہیں ہوئی ہے۔ کس کے اوپر ثابت نہیں ہوئی ہے؟ خدا کے لیے نہیں، خدا کے، اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ بڑے نزاکت سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ حالانکہ ابھی اللہ کی بارگاہ میں یہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے، اللہ کے علم میں تو ہے، لیکن اس کی عدالت میں جب ایک کیس آئے گا تو سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا عدل کے ساتھ فیصلہ کر رہا ہے۔ تو اگر خدا تمہیں جنت میں داخل کرے، مثلا تم کو جنت دے اور اس کو جہنم میں بھیج دیا، تو کیوں بھیج دیا؟ اس کو ثابت کرنا ہے، وہ تمہارے عمل سے ثابت ہوگا، تم اپنے عمل سے ثابت کرو۔ اللہ کے علم میں تو ہے کہ تم کتنے نیک ہو اور وہ کتنا برا ہے، لیکن اللہ اپنے اس علم کی بنا پر فیصلہ نہیں کرے گا، تمہیں ثابت کرنا ہوگا، تمہیں ظاہر کرنا ہوگا کہ تم اس قابل ہو کہ تم کو جنت میں بھیجا جائے، اور وہ اس لائق ہے کہ اس کو جہنم میں بھیجا جائے، اس کو ثابت کرنا ہے۔ اس کے دیگر مثالیں بھی قرآن مجید میں موجود ہیں، مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 اگر آپ پڑھیں تو اس میں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حسبتم، کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ بھی تمہارے سامنے وہ حالات نہیں آئے ہیں۔ اب یہاں علم الہی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اصل میں اوور آل امتحان کا مسئلہ ہے، یعنی کہ خدا اس امتحان کا ذکر کرنا چاہتا ہے کہ جس امتحان میں ایک مومن کو ڈال کے یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ مومن اس درجے کے لائق ہے جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، اس مقام کے لائق ہے جو اللہ نے اس کو مرحمت فرمایا۔ ورنہ اس کے امتحان لینے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ وہ کون ہے اور اس کی صلاحیت کیا ہے، اللہ کو پتہ چلے، اللہ کو تو معلوم ہے۔ حد یہ کہ اللہ نے جن کا انتخاب کیا خدا ان کا بھی امتحان لیتا ہے۔ یہ جو انبیاء اور اولیاء کا امتحان پروردگار عالم لیتا ہے، کس لیے لیتا ہے؟ اس لیے لیتا ہے کہ تاکہ یہ دیکھ لے کہ یہ نبی ہونے کے لائق ہے کہ نہیں، تاکہ دوسروں پر ثابت ہو جائے کہ اللہ نے جو انتخاب کیا ہے وہ انتخاب کتنا صحیح ہے، کتنا مناسب اللہ کا انتخاب ہے۔ دیکھو جو ان سخت حالات میں صبر کی جو منزلیں ان انبیاء سے اور اولیاء سے ظاہر ہوئی کسی اور سے ظاہر نہیں ہو سکتی، تو دیکھو اللہ نے جن کا انتخاب کیا وہ انتخاب اللہ کا کتنا صحیح ہے، دوسروں پر ظاہر ہو جائے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل، اور سخت امتحان لیتا ہے
کیسے امتحان؟ کہ ابھی تم سمجھ رہے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہو گئے جنتی، نماز بھی پڑھ لی چلیں، زکوٰۃ بھی دے دی تو ہم جنتی بن گئے، کہ نہیں، لما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، ابھی تمہارے سامنے ان لوگوں کی مثال نہیں آئی ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ کیا مثال ہے ان کی؟ مستھم البأساء والضراء، ان کو تکلیفوں نے اور مشکلات نے ایسا گھیرا، وزلزلوا، ان کی زندگی میں زلزلہ آ گیا، ہل کے رہ گئے، اتنے امتحانات سے گزرے، ہل گئے، زلزلوا، ہلا دیا اللہ نے ان کو۔ حتی یقول الرسول، اتنے سخت امتحانوں سے وہ گزرے کہ جو اس زمانے میں رسول جو تھے ان کے، اس قوم کے جن کا ذکر یہ ہو رہا ہے، رسول بھی پکار اٹھے، والذین آمنوا معہ، والذین معہ، اور جو رسول کے ساتھ تھے وہ بھی چیخ اٹھے، تکلیف اور اذیت اتنی ہوئی، امتحان ایسے سخت ہوئے کہ وہ چیخ اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اتنے سخت اللہ امتحان لیتا ہے کہ نبی اور اس کے ساتھی بھی چیخ اٹھیں، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر خدا کا جواب آتا، الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اب تم جب یہاں تک پہنچ گئے ہو، اب اللہ کی نصرت بہت قریب ہے۔ تو بہرکیف انسان، خاص طور پر مومن جو ہے، اسے گزرنا ہوتا ہے بہت سخت امتحانات سے، یہاں پر اسی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اور بھی بس ایک آیت اور ہم پڑھ دیتے ہیں سورہ آل عمران کی، اشارہ بلکہ کر دیتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ، وہاں پر بھی اللہ کے علم کا ذکر ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو اللہ کے سامنے بات ظاہر ہی نہیں ہوئی، ثابت ہی نہیں کر سکے ہو تم، حالانکہ وہاں پر وہی لفظ ہے جو یہاں استعمال ہوا ہے، یعنی ابھی اللہ کو علم نہیں ہوا ہے، لیکن آپ لغوی ترجمہ یہاں نہیں کر سکتے۔ لما یعلم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تمہارا عمل ثابت نہیں ہوا ہے، تمہارا کردار واضح نہیں ہوا۔ لما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تک ثابت نہیں ہوا ہے کہ تم میں مجاہد کون ہے، وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ، اور یہ پتہ نہیں چلا ہے کہ تم میں صابر کون ہے، مجاہد کون ہے اور صابر کون ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر پروردگار کہہ رہا ہے کہ اب ہم مشرکوں کی برائی تو کر رہے تھے، ہم ان سے اظہار براءت تو کر رہے تھے، تو تم مسلمان خوش ہو کر مت بیٹھ جانا کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، اب یہ ساری سزائیں جو ہیں وہ مشرکین کے لیے، کافروں کے لیے ہیں، ہم تو بچ گئے اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم تو مومن ہیں، یہ سمجھ کے مت بیٹھ جانا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم کو چھوڑ دیں گے؟ ام حسبتم ان تترکوا، اور یہ تترکوا کا لفظ جو ہے یہ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت آپ کو یاد ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سورہ عنکبوت۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم مومن ہو گئے، بس چھوڑ دیا، ہم مومن ہو گئے، انہوں نے کہہ دیا پھر ان کو چھوڑ دیا اللہ نے کہ جاؤ ٹھیک ہے تم مومن ہو گئے؟ نہیں، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم مومن ہیں، وہم لا یفتنون، اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ جی نہیں، امتحان ہر حال میں ہوگا، خاص طور پہ ان کا ضرور ہوگا جو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ جب کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو آپ کا امتحان ایمان کا ہوگا، آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو یہاں پر بھی اللہ اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے ام حسبتم ان تترکوا، کہ بھی دیکھو ہم مشرکین کی برائی کر رہے تھے، ان سے اظہار براءت ہو رہا تھا، ان پر تبرہ ہو رہا تھا، اور ان کو سزائیں سنائی جا رہی تھیں، سب باتیں ہو رہی تھیں ان کی عہد شکنی پر۔ تم نے بھی کچھ عہد کیے ہیں اللہ سے ایمان لانے کے بعد، جب تم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تمہارا بھی تو یہ عہد ہے اللہ سے، جب تم نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ بھی تو تمہارا عہد ہے اللہ سے۔ تم اپنے عہد پر قائم ہو واقعی، یا صرف زبانی تم کلمہ پڑھ رہے ہو؟ تو تم مت سمجھنا مسلمانوں کہ ہم ان کی تو برائی کر رہے ہیں، تم کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ابھی تو ہم تمہارے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، کہ تم میں مجاہد کون ہے،
تم میں میدان جہاد میں جم کے لڑنے والا کون ہے؟ تم میں ثابت قدم رہنے والا کون ہے؟ اور نہ صرف یہ کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں مجاہدین کون ہے، بلکہ ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً کہ تم میں سے کوئی شخص اللہ، رسول اور مؤمنین کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولیجہ نہیں بناتا۔ ولیجہ کیا ہے؟ ولوج کے مادے سے ہے عربی میں، کسی شے میں داخل ہو جانا اور گویا کہ گھل مل جانا۔ تو وہ دوست کہ جو ہمراز بن جائے، اتنا گھل مل جاؤ کسی سے دوستی میں کہ بس اسی پر بھروسہ کرو، اسی پہ اعتماد کرو، اس کو اپنا ہمراز بنا لو، بہت ہی قریبی، جس کو جگری دوست کہتے ہیں، قلبی دوست، اس کو تم وہ بنا لو۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ۔ اب یہ جو جہاد کا ہے، تو جہاد کا تو پتہ چل گیا کہ جہاد کس سے ہونا ہے، لیکن اب یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ، رسول اور مؤمنین سے قریبی دوستی صرف ان سے رکھنی ہے، کسی اور سے، من دونی، دون یعنی ان کو چھوڑ کر، ان تینوں کو چھوڑ کر کیا تم کسی اور کو اپنا قریبی دوست بناتے ہو، اپنا ہمراز بناتے ہو؟ یہ امتحان، تو دو امتحان ہونے ہیں مومن کے، ایک جہاد کا امتحان اور ایک یہ کہ اللہ، رسول اور مومنین کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست نہیں بنانا۔ ولیجہ جو ہے نا، قریب ترین دوست، جیسے آپ کی عام دوستی، بزنس کی دوستی، اس طرح کے روابط اور تعلقات تو آپ کے کسی سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں آپ کا تعلق، آپ کا رابطہ، آپ کے قلبی میلان، دوستی جس کو حقیقی دوستی کہتے ہیں، وہ دوستی حقیقی ولیجہ کی شکل میں۔ ولیجہ آپ کا کون ہے؟ صرف اللہ، رسول اور مومنین، ان کے علاوہ نہیں۔ تو یہ دو باتیں کی گئی، یعنی دو منزلوں پر امتحان ہوگا مومن کا۔ جب معلوم ہو جائے گا تو پھر تمہیں وہ سٹیٹس دیا جائے گا جس کے تم لائق ہو۔ تو جہاد اور دوستی کا مسئلہ، یہ دو کیوں ہیں؟ کہ اس لیے کہ ہمیشہ مومن کے سامنے یہی دو میدان رہیں گے، ایک خارجی میدان، ایک داخلی میدان۔ خارجی میدان میں یہ ہوگا کہ وہ کھل کے دشمن آئے گا سامنے، کھل کے، میں اللہ کا دشمن ہوں، میں رسول کا دشمن ہوں۔ یہ مشرکین جن کا ذکر ابھی ہو رہا تھا، ابھی تو ان کا ذکر ہو رہا تھا جو کھل کے تمہارے دشمن ہیں، وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، اللہ اور رسول کے مقابلے پر آئے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ان سے کیا کیا جائے، ان سے دوستی کا تو کوئی صورت ہی نہیں ہے، تو ان سے تو ایک ہی صورت ہے جہاد کی۔ تو ہم کو دیکھنا ہے کہ تم ان سے جہاد کیسا کرتے ہو، جو کھلے ہوئے دشمن ہیں ان سے جہاد کیسے کرتے ہو۔ ایک ہے کھلا ہوا دشمن، نہیں ہے، چھپا ہوا دشمن ہے جس کو منافق کہتے ہیں، یہ بھی اللہ اور رسول اور مومنین کا دشمن ہے۔ ان سے کھل کے اس طرح لڑائی تو نہیں کر سکتے، جہاد نہیں کر سکتے، حالانکہ اس کے جہاد کا حکم ہے دوسرے منزل پر۔ لیکن جو منافق تمہارے آس پاس ہیں ان کو پہچاننا ایک مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے پہچان لیا تو اب ان سے دوستی کا مسئلہ ہے کہ ان سے دوستی رکھو کہ نہیں رکھو۔ تو ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ تم ان منافقین سے جو اللہ اور رسول اور مؤمنین کے مقابلے پر آتے ہیں، بظاہر مسلمان ہیں مگر منافق ہیں، ان سے تمہاری کیسی دوستی ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ وہ تھے جو خود کو بڑا مومن کہتے تھے مگر ان کے تعلقات ایسے لوگوں سے تھے جو اللہ اور رسول اور مؤمنین کے خلاف سازشوں میں ہمیشہ شامل رہتے تھے۔ ان سازشیوں سے تعلق رکھنا بھی ممنوع ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے آپ کہ نہیں آپ جن کی بات کر رہے ہو منافق تو نہیں تھے، اچھا منافق نہیں تھے مگر منافقوں سے دوستی کیوں تھی؟ ٹھیک ہے، تو اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ خارجی دشمن سے کیسے ڈیل کرتے ہیں اور داخلی دشمن سے کیسے ڈیل کرتے ہیں۔
خارجی دشمن سے کھل کے مقابلے پر جنگ کرنا ہے، اس لیے کہ وہ جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، ہم نے جنگ نہیں شروع کی ہے، یہ 15 آیتوں میں بیان کر دیا گیا۔ داخلی دشمن سے کیا کرنا ہے؟ دوستی نہیں کرنی ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے، اسے ایسا کر دیں جیسے بائیکاٹ ہو گیا ہو اس کا۔ آپ کی دوستی صرف خدا سے ہوگی، رسول سے ہوگی، صاحبان ایمان سے ہوگی، بات تمام۔ اب لفظ ولیجہ کا استعمال کہ بھئی ایک ہے عام دوستی، ایک ہے قربت، قریب ترین آپ کے جو دوست ہیں وہ آپ کے ولیجہ ہیں۔ یہ قریب ترین کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ، رسول اور مؤمنین۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ اور رسول کے ساتھ مؤمنین کا جب ذکر آ جائے تو جہاں پر بھی اللہ، رسول اور مؤمنین، تو وہاں مؤمنین سے مراد عام مؤمنین نہیں ہیں، پھر وہ خاص مؤمنین ہیں جن کا انتخاب خدا کی طرف سے ہوا ہے اور جن کی محبت اصل میں محبت رسول اور محبت رسول بن جائے، جن کی محبت اللہ اور رسول کی محبت بن جائے، وہ مؤمنین اس سے مراد ہیں۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے تفسیر برہان میں کہ یہاں پر اس آیت میں اللہ مؤمنین کا جو لفظ استعمال کر رہا ہے، یعنی بالمؤمنین آل محمد، مؤمنین سے مراد آل محمد ہیں، یعنی تمہاری قریب ترین دوستی، عام دوستی تمہاری کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن محبت اور مودت اور دوستی اور اعتبار اور اعتماد اور وثوق صرف اللہ، رسول اور اہل بیت پر ہوگا، یعنی تمہارا تعلق اللہ اور رسول اہل بیت سے ہوگا۔ بلکہ ایک اور روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایاکم والولائج، دیکھو بچو ولائج سے، ولیجہ کی جمع ہے ولائج، کسی کو ولیجہ مت بنانا، کسی کو ہمراز مت بنانا، کسی کو قریب ترین دوست مت بنانا۔ فَإِنَّ كُلَّ وَلِيجَةٍ دُونَنَا، اس لیے کہ ہمارے علاوہ تم جس کو بھی ولیجہ بناؤ گے، جس کو بھی اپنا قریب ترین دوست بناؤ گے، فَهِيَ طَاغُوتٌ، وہ اصل میں طاغوت ہوگا جس کو تم دوست بنا رہے ہو۔ آیت الکرسی یاد دلا دی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت۔ اصل دوستی اللہ کی ہے، ولایت صرف اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی سرپرست ہے، اللہ ہی حاکم ہے۔ کافروں کا کون ہے؟ طاغوت ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ ہم ہیں ولیجہ، وہ ولیجہ کہ جس کو چھوڑ کر تم کسی اور کو ولیجہ نہیں بنا سکتے۔ ہم ہیں وہ قریب ترین دوست ایک مومن کے، جو مومن ہم سے زیادہ کسی اور سے دوستی اور محبت نہیں کر سکتا۔ ہمیں چھوڑ کر دون ہمیشہ چھوڑنے کا مطلب ہے، اللہ کو چھوڑ کر، رسول کو چھوڑ کر، اہل بیت کو چھوڑ کر جس کو بھی دوست بنایا جائے گا وہ اصل میں طاغوت ہوگا، وہ طاغوت کی دوستی ہوگی، اللہ اور رسول کی دوستی نہیں ہوگی۔ تو بات یہاں پر تمام ہوئی۔ خدا نے کہا کہ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ ہر اس بات سے خبر ہے، جو ہے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ ولیجہ جو ہے وہ بطانہ کے مفہوم میں ہے۔ اب ہم اس تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں، یہ لفظ استعمال ہو چکا ہے سورہ آل عمران میں اس سے پہلے، لا تتخذوا بطانة من دونکم۔ تو بطانہ اور ولیجہ ایک ہی مفہوم میں ہے، یہ لفظی ایک بات تھی جو میں نے آپ کے خدمت میں عرض کر دی۔ اب اس کے بعد کی آیت ہے ما کان للمشرکین، یہ بڑی دلچسپ آیت ہے اور بہت ہی اہم آیت ہے، بلکہ دونوں آیتیں ایک ہی مضمون پیش کر رہی ہیں۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کا یہ کام نہیں ہے، یہ مشرکین کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے یعمروا، تعمیر،
عمارت، یہ سب ایک ہی روٹ ورڈ سے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تعمیر کا مطلب کیا؟ اصل میں تعمیر کا مطلب جو ہے نا وہ ہے آباد کرنا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسے بنانا، چاہے نہیں موجود ہے اور اس کو آپ بنا رہے ہیں تو بھی وہ تعمیر ہے، یا موجود ہے کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے اس کو ریپیئر کر رہے ہیں تو اس کو بھی تعمیر کہتے ہیں۔ تو ایک تو اس کے ظاہری سٹرکچر کو مینٹین رکھنا یہ بھی تعمیر ہے، اور پھر بنا تو لیا، اب اس کو کوئی آباد نہیں کر رہا ہے، نہیں، آباد کرنا یعنی اس میں آنا، عبادت کرنا، نماز پڑھنا، آباد رکھنا، اس کی رونق کو برقرار رکھنا، یہ بھی تعمیر ہے۔ تو تعمیر دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ یہ تعمیر مسجد، مسجد کی اہمیت ہے۔ مسجد کیا ہے؟ مسجد سجود سے ہے۔ مسجد وہ جگہ جہاں سجدے کیے جائیں، جہاں اللہ کی عبادت کی جائے، وہ مسجد ہے۔ البتہ فقہی اعتبار سے مسجد جو ہے وہ ایک ایسی جگہ کا نام ہے کہ جہاں جس کو مخصوص کر دیا گیا ہو صرف عبادت الہی کے لیے، اور اس کے لیے صیغہ ہے، یعنی نیت کی جائے کہ یہ مسجد ہے، پھر اس کے مسجد کے احکام بالکل جداگانہ ہیں۔ ورنہ آپ کسی بھی جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی جگہ بیت الصلاۃ قائم کر سکتے ہیں جہاں پر آپ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، یا کوئی سینٹر ہے جس میں آپ نماز، لیکن آپ نے نیت ابھی مسجد کی نہیں کی ہے تو مسجد کے احکام وہاں پر لاگو نہیں ہوں گے۔ مسجد کے احکام جب ہوں گے جب آپ نیت کریں مسجد کی، چاہے ابتدا سے نیت کر لیں تو مسجد کی نیت ہے، یا ایک عمارت بنا دیں، بنانے کے بعد کہیں کہ اب آج سے یہ سینٹر مسجد ہے تو بھی مسجد۔ لیکن ایک بار نیت کرنے کے بعد پھر آپ تبدیل نہیں کر سکتے کہ اچھا مسجد تھی اب ہم نیت کرتے ہیں کہ یہ مسجد نہیں ہے، نہیں۔ جب ایک بار مسجد ہو گئی تو قیامت تک کے لیے وہ مسجد ہے، اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، چینج نہیں کیا جا سکتا، اس کو فروخت نہیں کر سکتے، اس کو کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، ہمیشہ کے لیے وہ مسجد ہے، مسجد۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مسجد کی تعمیر کرنا یہ کافروں کا کام نہیں ہے، یہ مشرکین کا کام نہیں ہے، جبکہ وہ اپنے نفوس پر کفر کے گواہ بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی عملی طور پر وہ کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اور آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسجد کے متولی بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں مفسرین نے اس پر بحث کی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، کون سی مسجد مراد ہے، کیونکہ ایک قراءت میں مسجد مفرد کی شکل میں استعمال ہوا ہے، واحد کی شکل میں، سنگولر، انما یعمر مسجد اللہ استعمال ہوا ہے، لیکن معروف جو قراءت ہے وہ مساجد اللہ ہے، جمع کا صیغہ، اللہ کی مسجد ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد صرف خانہ کعبہ ہے، لیکن اکثر مفسرین اور فقہاء اور علماء کا یہی خیال ہے کہ نہیں، اس سے مراد ہر مسجد ہے، ہر مسجد پر یہ اپلائی ہوتا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ ان یعمر مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم اولئک حبطت اعمالہم، وہ لوگ فخر کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو یہ کام کر رہے ہیں اور ہم تو یہ کام کر رہے ہیں اور ہم تو یہ بھی کام کر رہے ہیں، تو کہا کہ ان کے اعمال حبط ہو چکے ہیں، ان کے اعمال برباد ہیں ان شرک کی بنا پر، وہ چاہے کتنی نیکیاں کریں۔ انہوں نے کہا ہم اتنا چیریٹی کرتے ہیں کام، اتنا ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہم فلاں کام کرتے ہیں، بڑے نیک کام کر رہے ہیں، انسانی کام انجام دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ تم اللہ اور رسول اور اہل بیت کے مقابلے پر آئے تو اب اپنی نیکیاں مت گناؤ، اس لیے کہ وہ نیکیاں نہیں رہیں، اعمال حبط ہو جاتے ہیں شرک اور کفر کی بنا پر۔ وہ فی النار ہم فیہا خالدون، لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اچھا، تو وہ ان کو حق حاصل نہیں ہے کہ مسجد کی تعمیر کریں یا مسجد کے متولی بنیں یا مسجد کی دیکھ بھال کریں، اس لیے کہ سب تعمیر کے ضمن میں آتا ہے۔ مسجد بنانے کے بعد اس کو قائم رکھنا، اس کو مینٹین کرنا اور اس کو آباد رکھنا، یہ سب تعمیر ہے، ایک لفظ میں سب آ گیا۔
یہ حق ان کا نہیں ہے کہ جن کا عقیدہ صحیح نہ ہو اور جن کا کردار صحیح نہیں ہو. پھر کون کرے گا؟ انما یامر، اب صرف وہی لوگ، اب انما کلمہ حصر ہے، یعنی صرف وہ لوگ مسجد کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں. مسجد کے متولی کون ہو سکتے ہیں؟ مسجد کی تعمیر کا حق کن کو ہے؟ مسجد کو آباد رکھنے کا حق کس کا ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، صرف وہ لوگ کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. تو پہلا مسئلہ ہوا عقیدے کا. عقیدہ صحیح ہے تو ہی کسی مسجد کا، کسی دینی ادارے کا کوئی شخص متولی بن سکتا ہے. والیوم الآخر، آخرت پر ایمان رکھے، خوف خدا رکھتا ہو، ڈرتا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، حساب و کتاب پر یقین ہو، جو اعمال وہ کر رہا ہے اچھے برے اس کے نتائج کا اس کو علم ہو، احساس ہو، شعور ہو، یعنی تقوی ہو. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے خوف زدہ نہ ہو، کسی سے نہ ڈرتا ہو، کسی سے نہ گھبراتا ہو، یعنی صرف خدا کا خوف ہو، صرف تقوی الہی ہو. اور اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ پوری زندگی میں اس کا کردار ایک مومن کا کردار ہو، اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہا ہو نماز ادا کر کے، اور بندوں کے حقوق بھی ادا کر رہا ہو زکوٰۃ ادا کر کے. اولئک فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، امید ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. تو اوور آل اس آیت میں ایک اصول پیش کیا گیا، ایک قانون دیا گیا کہ یہ دینی اداروں کی دیکھ بھال دیکھ ریکھ کون کرے گا. اس میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ وہ کریں گے جو پیسے والے ہیں، اس میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ وہ کریں گے کہ جو مشہور ہیں، اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ جو بادشاہ بن جائیں گے وہ کر دیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس میں جو شرطیں رکھی گئی ہیں وہ ایمان کی، صحیح عقیدے کی، آخرت پر یقین کی، نماز اور زکوٰۃ کی، اور خوف خدا کی. یعنی اوور آل ایک متقی اور پرہیزگار انسان وہ ہے جس کو یہ حق حاصل ہے کہ مسجد کی ذمہ داریاں وہ سنبھالے. آج جو تباہی ہے امت اسلامی کی اوور آل، شروع سے لے کر آخر تک، نیچے سے اوپر تک مصیبت یہی ہے کہ آپ عام مسلم آبادیوں میں، شہروں میں دیکھیں، وہاں پر دینی اداروں پر کون لوگ قابض ہیں جن کا تقوی سے، اللہ کے خوف سے کوئی تعلق نہیں. اس کو ان لوگوں نے بزنس بنایا ہوا ہے، اس کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، شہرت کے لیے، چند بس نام و نمود کے لیے، ذاتی مقصد کے لیے. اب اس میں نہ تقوی ہے، نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ اللہ کا خوف، نہ رسول کا، نہ اہل بیت، کچھ نہیں. ایسے لوگ کیوں بھئی؟ یہ مثلا مشہور لوگ ہیں، یا یہ ان کا کوئی مقصد ہے، یا یہ ان کا ایک گروپ بن گیا ہے، یا یہ کہ بھئی یہ پیسے والے لوگ ہیں. تو وہ شرطیں ختم کر دی گئیں جو قرآن پیش کر رہا ہے. مسجد اور کسی بھی دینی ادارے کی تولیت کی، سرپرستی کی، تعمیر کی، آباد رکھنے کی ذمہ داریاں پرہیزگار لوگوں کی ہیں. یہ تمام اسلامی معاشرے کی آج یہ مصیبت ہے. ہر جگہ، ایک جگہ کا مسئلہ نہیں ہے، ہر جگہ یہ ایک مشکل ہے کہ آپ جہاں دیکھیں گے متولی کون لوگ ہیں. ابھی اس وقت آپ ہندوستان میں دیکھ لیں، وقف بورڈ کے متولی کون بنائے گئے ہیں جس کا کوئی دین سے، ایمان سے، اخلاق سے، عقیدے سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے، جو بے دین حکومتوں کو بس خوش کر دیں. حکومتوں نے ان کو معین کر دیا. یہ پورے بورڈ کا وقف بورڈ، ہزاروں اوقاف کی زمینیں اور مسجدیں اور امام بارگاہ ان کے. اسی طرح دیگر تمام مسلم ممالک میں آپ دیکھ لیجئے کہ مسجدوں کی اور امام بارگاہوں کی، یا سینٹروں کی، یا اسکولوں کی، یا دینی اداروں کی ذمہ داریاں کن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں؟ اکثر کی بات کر رہا ہوں میں، یا اگر اکثر نہ صحیح تو ایک بڑی تعداد ایسے لوگ، ایسے اداروں کی ہے کہ جس کی ذمہ داری
ان لوگوں نے سنبھالی ہوئی ہے جن کا تقوی سے اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا اگر ہے تو صرف ظاہری تعلق ہے۔ یہ تو سب باتیں رونا رونا اپنی جگہ ہے، اصل مصیبت کہاں ہے کہ جو اللہ کا پہلا گھر ہے اور سب سے عظیم گھر ہے، سب سے بڑا گھر ہے، سب سے بڑی مسجد ہے، سب سے عظیم 2 مسجدیں ہیں پوری دنیا میں، ان 2 مسجدوں کی تولیت ایسے لوگوں کے اختیار میں ہے کہ جہاں نہ عقیدہ ہے، نہ ایمان ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ آخرت پر یقین ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ زکوٰۃ کی فکر ہے، کہ جو شرطیں یہاں پر رکھیں گی اس سے کوئی دور تک بھی ان لوگوں کا تعلق نہیں ہے، چونکہ بس وہ ان کی حکومت ہے اور بادشاہ ہیں اور قابض ہیں، تو اب وہی اس کی دیکھ ریکھ کرنے کی گویا کہ ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں، یا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اس کی تعمیر اور اس کی آبادی کی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ آپ نے دیکھا کہ اس کے نتائج کیا ہوئے کہ جتنی بھی نشانیاں ہیں اسلامی تاریخ کی، ان سب کو مٹا دیا گیا ہے مسجد کے توسعے کے بہانے سے، اس لیے کہ تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے اور ٹولرنس نہیں ہے۔ تو اوور تباہی اسلامی امت کی اس لیے ہے کہ انہوں نے مسجدوں کی اہمیت نہیں سمجھی۔ مسجد اللہ کا گھر ہے جہاں عبادت کی جاتی ہے، جہاں مومنین جمع ہوتے ہیں، اور وہ صرف عبادت کا مرکز نہیں ہوتا، وہ تعلیم کا بھی مرکز ہے، وہ لوگوں کے اخلاق کے درست کرنے کے بھی مقصد ہے، وہ لوگوں کی زندگی کو صحیح راستے پر رکھنے کا، ہر طرح زندگی کی جتنی ضرورتیں ہیں ان پر توجہ کرنے کی جگہ ہے اور ان کو منظم کرنے کی جگہ ہے، اور بلکہ سیاسی بھی جو صحیح پاکیزہ سیاسی فیصلے ہیں جو انسانی معاشرے کے لیے مفید ہیں، کہ جہاں پر انسان اپنے ذاتی مفادات کو ہٹا کر معاشرے کی فکر کرتا ہے، وہ فیصلے بھی مسجد ہی سے ہونے چاہیے۔ تو مسجد مراکز ہیں، مسجد وہ مرکز ہے کہ جو اسلامی معاشرے کی ترقی اور فلاح و بہبود کی ضمانت ہے حقیقی معنی میں، اگر اس مسجد کو اس طرح استعمال کیا جائے اور اس کی تربیت ان لوگوں کے ہاتھ میں دی جائے، اور وہ جو والنٹیئرس ہیں وہ بھی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اداروں کی خدمت کرتے رہیں، تو وہ ادارے ترقی کریں گے اور وہ مسجدیں آگے بڑھیں گی، اور ان کا جو مقصد ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے انشاءاللہ وہ پورا ہوگا۔ صلوات بر محمد و آلہ محمد۔